بیرسٹر گوہر جن کو ہم بہت شوق سے بیرسٹر صاحب ہی کہتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں ان کا بیان آیا کہ جنگل کا بادشاہ والی جو بات ہے وہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو نہیں کہی. تو اب اس کے بعد تو میں ایٹ لیسٹ کنفیوز ہو گئی ہوں کہ آرمی چیف کی اگر بات نہیں ہو رہی تو پھر جنگل کا بادشاہ نے کس کو کہا ہے؟ اور ساتھ ساتھ کیا وہ جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی کرنے یا نہیں؟ اندر ہی اندر تو یہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن پی ٹی آئی خود ہی کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کبھی یو ٹرن نہیں لیں گے جس کے لیے وہ اتنے فیمس ہیں. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو مکس اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، مکس سگنلز آ رہے ہیں؟ دیکھیے دعا، میں ذاتی طور پر میں آپ کو دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے موضوع چنا ہے نا، یہ آج سے کچھ ہی دنوں بعد آپ کو اتنا ہی ریلیونٹ لگے گا کہ ہم شرم محسوس کریں گے. سر عمران خان صاحب کبھی ریلیونٹ ہو سکتے ہیں؟ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات، مذاکرات ریلیونٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں اس وقت جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا، ایک بات تو بڑی سیدھی سادی ہے، گوہر صاحب کے ساتھ ہمیں رجوع کرنے کی ان سے ضرورت نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، عمر ایوب صاحب ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کر کے آتے ہیں تو سفید جھنڈا بلند کرتے ہیں. چلیں ان کی بات میں اگر تھوڑا بہت جو ہے وہ کو ابہام ہو سکتا ہے یا گنجائش نکال لیں، تو عین اس کے ایک دن بعد جو ہیں علیمہ خان صاحب اپنے بھائی سے ملتی ہیں، اور وہ بھی باہر آ کر ایک صلح جوئی والی گفتگو کرتی ہیں. وہاں تک بھی چلیں بات رہتی تو ہم کہتے چلیں جی کوئی بات نہیں. پھر تیسرا یہ ہوتا ہے کہ خود خان صاحب جو ہیں وہ ایک پیشی کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ والے اپنا کوئی نمائندہ مقرر کریں ہم سے گفتگو کے لیے. کس وجہ سے؟ دوستی کرنے کے لیے؟ بھائی ظاہر ہے کہ اور اس کا کیا تو مطلب وہی بات ہوئی نا سر کہ کیونکہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ موجودہ حکومت کو لائی ہے اور موجودہ حکومت سے معاملات سنبھل نہیں رہے، تو ان کو سالو کرنے کے لیے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی رجوع کرنا پڑے گا. نہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میرے ساتھ رویے پر غور کرے، ریویو کرے، اینڈ دین ملک کوئی دوبارہ کوئی الیکشن وغیرہ کی طرف جائے اور وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں اور سخت فیصلے لے کر تو ملک کی تقدیر وغیرہ بدل دیں. کچھ اس طرح کے ارادے ہیں. نظر بظاہر ان کو یہ دعویٰ کرنے کا اور یہ سوچ میں وہ حق جانب بھی ہیں، کیونکہ بہرحال آپ پشاور سے گوادر تک ہماری صرف عوام ہی نہیں، یعنی کہ یوتھ ہی نہیں بلکہ وسیع تر حلقوں میں دیر از اے ویری سگنیفیکنٹ کانسٹیٹوئنسی. جو شخص یہ کہے کہ وہ ان کی وائڈ اسپریڈ سپورٹ نہیں ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. نہیں جی، ایک شخصیت کے ساتھ ہے. پی ٹی آئی سے زیادہ اٹس فار عمران خان، مطلب پارٹی سے ایسوسیشن نہیں ہے، بندے سے مور ڈیووشن ٹو اے پرسنالٹی. اور یہ ہوتا ہے کہ ایک کرشمہ ساز شخصیت کے ساتھ ایک عقیدت اور وابستگی، اور لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جی ان کے بارے میں یہ تھا کہ کھلنڈرے ہیں اور وہ ایک دن بھی سختی کا برداشت نہیں کر پائیں گے، تو وہ ڈٹے رہے، کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور حتیٰ کہ ان کے پیروکار جن میں سے یعنی یاسمین راشد ہیں جو کینسر پیشنٹ ہیں، پیپل لائک صنم جاوید، عالیہ حمزہ، وہ ڈٹے رہے ہیں اور ان لوگوں نے وہ بیک ڈاؤن نہیں کیا. وہ اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو جبکہ اس کے مقابلے میں دیگر جماعتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ کبھی فارم 45 اور 47 لگا رہتا ہے، ساتھ ہی پھر وہ ان کی اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ جھگڑے ہیں. یہ فارمز بھی مذاق ہی بن گئے، فارم 45، فارم 47. ارے بیوی، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے ویک ہوتا ہے نا ایک سچویشن، آپ کی ویک ہوتی ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے 24 گھنٹے اگر یہی ایکسپلین کرنا پڑے کہ میں فارم 45 والا ہوں یا 47 والا، یہ تو اس سے بیونڈ تو میں نہیں جا سکا نا. تو میں کیا فیصلہ کروں؟ اب دیکھیے کہ جس بات پہ ہماری نگاہ نہیں پڑ رہی، آلریڈی ہمارے ہاں جو ہے وہ مہنگائی نے زندگی عذاب کر دیا عام آدمی. بھیا اب اس کو یہ بات نہیں رہی، اب اس کا مسئلہ ہے میرا بجلی کا بل. عمران خان صاحب کو ابھی آپ جیل سے نکال کے انہیں کہیں کہ جی کراچی سے لے کر آپ پشاور تک جتنے روز جلسے کریں اور حکومت کو الٹا دیں، وہ کر سکیں گے سر؟ یا اس سے بجلی کے بل کم ہو سکیں گے؟ التجا جو میں کر رہا ہوں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، کیا میرا بل جو ہے وہ آدھا ہو جائے گا؟ میں آپ سے وہی کہہ رہی ہوں نا، بل کم ہو جائے گا اس سے؟ نہیں ہو سکتا. تو
تو what's the point? The point is کہ بہرحال ایک ٹینشن تو ہے. ایک دیکھیے جن لوگوں نے پیسہ لگانا ہے وہ ہاتھ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے تو یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ جی ہی از ہیئر ٹو اسٹے. سیم پیج کی باتیں ہو رہی تھیں. اگلے 5 سال کا بھی ٹینیور ان کا ہی تھا. وہ جلا وطن ہو کر چلے گئے تھے, ٹھیک ہے نا, اور اس دوران اپنی مانیاں کرتے رہے, جو بھی ان کا دل تھا وہ حکومت کر رہے تھے. اچھا, اس حکومت کے ساتھ لوگوں کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, لوگوں کے پرابلمز تھیں, بہت رکڑا دیا احتساب کے نام پر انہوں نے اپنے مخالفین کو, ہم جیسے ناقد صحافیوں کو سکرینوں سے نکالا, پھینک دیا. لیکن عام آدمی کے لیے اگر کوئی بہتری نہ ہوئی تو اس کی زندگی میں اتنی مہنگائی بھی نہیں آئی. حالانکہ 2019 کے بعد سے بتدریج اس میں تھوڑا سا جو گڈ فیز آئی وہ اس لیے آئی کہ کرونا آ گیا تھا, تو کرونا کی وجہ سے عالمی ادارے جو ہماری معیشت کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں اور ہمیں آکسیجن وغیرہ دیتے ہیں, انہوں نے تھوڑی سی ہمدردی کا اظہار کیا. سر وہ تو چلے ایکسیپشنل سچویشن تھی نا, پوری دنیا میں ہی سب نظام لیکن یہ کہ اوور آل کوئی, لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ اتنا ڈیپ نہیں سوچتا, وہ ہیئر اینڈ ناؤ کی بات کرتا ہے. تو میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب ایران مجبور ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے کسی نہ کسی. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہماری تمام قوتوں کو, تمام میں کہہ رہا ہوں, ان کو تھوڑا سا یہ ایک پاز لینا چاہیے. آئی تھنک کہ سون وڈ بی فورسڈ کہ جو ہمارے ارد گرد کے حالات ہونے والے ہیں, وی ہیو ٹو ہیو سم کائنڈ آف اے نیشنل ریکنسیلیشن, بہت بڑے پیمانے کی. ادھر اور والا کام نہیں ہوگا. کیونکہ عمران خان صاحب کا اس وقت جیل سے نکلنا یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی کرنا از ناٹ دا پرائیورٹی. اور اتنی چیزیں جب اب اس ایریا اور اس بیلٹ میں آ گئی ہیں تو اس سے تو ہم تو کریں گے ہی سفر, باقی کنٹریز بھی کریں گی. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے تو اس مسئلے پہ تو نگاہ ہی نہیں جائے گی نا. لیکن سر وہ جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کرتا ہے اور اس سے بہت برا امپیکٹ آنے والا ہے. لیکن ہوا یہ ہے نا کہ آپ نے جو انٹرو بنایا ہے تو آپ نے تو انٹرو عمران خان بنایا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ قضیہ رہے گا تو آپ اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار نہیں کر پائیں گے. تیار کرنا تو دور کی بات ہے, آپ تو ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ ہم اس وقت بالکل شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دیے ہوئے ہیں. پاکستان اس خطے میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اب لبنان سے لے کر خلیج تک آپ کے کتنے پاکستانی جو ہیں وہ گلف کنٹریز میں کام کرتے ہیں. پلیز امیجن, وہاں پہ فرض کریں کہ یوں کر کے بزنس, جس دن یہ ہوا ہے اس دن دبئی کی جو مارکیٹ تھی وہ کسی نے آپ کو رپورٹ کیا ہے, کسی نے ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح کا حالت ہوئی ہے, آئل کی پرائسز کہاں جا رہی ہیں. ہمیں تو ٹھیک ہے 1-2 دن کے لیے یکم کو آ گئی, 15 کو پتہ نہیں کیا, پھر جتنی رعایت ملی شاید اسے دگنا کرنی پڑ جائے میرے منہ میں. پھر وہی بات شروع ہو جائے گی. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لفظ می ناٹ والا یہ جو ہو رہا ہے نا فرسٹ ایئر قسم کی گفتگو, اب ہمیں اس سے بیونڈ جانا چاہیے. فیصلہ کر لیں کہ کیا آپ نے عمران خان کو, آپ کے پاس یہ قوت اور طاقت ہے کہ لوگ ان کا ذکر ہی کرنا ضروری نہ سمجھیں. میرا نہیں خیال, ابھی تک تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں, کیونکہ آپ جتنا ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ریلیف ملتی ہے, اور وہ بھی ایک ریاست کے بہت بڑے ستون کی طرف سے ملتی ہے. تو پلیز کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں تاکہ ہم اپنے بنیادی مسائل کی طرف توجہ دیں. اور سر یہ صرف ہمارے اس ڈسکشن کی بات نہیں ہے, یہ تو اوور آل پورے ملک کی بات ہے نا, کہ کوئی اور بات کر لے تو بہتر ہے. اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے مسائل ہیں. اب آپ کے چیف جسٹس صاحب کو جو ہے ان کو باقاعدہ ان کے قتل کو اکسایا گیا, ایک اور قضیہ بن رہا ہے, اور یہ بہت زیادہ حساس اور جذباتی معاملہ ہے. لیکن اس پر بھی کوئی بات نہیں کرتا, اس طرف بھی توجہ نہیں جاتی. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اعلان ہوا تھا, گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم نے پکڑ لیا, جس کا وائرل ہوا تھا وہ تو گرفتار نہیں ہوئے ہیں صاحب, ٹھیک ہے نہیں. اب یہ ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس فیصلے پر اثر غور ہونا چاہیے. ایک طرف ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ کہا جا رہا ہے کہ ہر صورت مانا جائے, دوسری طرف یہی قوم کہہ رہی ہے کہ اس فیصلے کو رجوع کیا جائے, اور اس پہ ایک بہت بڑا آپ کا طبقہ ہے, وہ تو آپ کے اور میری طرح کا وہ مڈل کلاس والی گفتگو نہیں کرتا. ان کے پاس ممبر ہے, ان کے پاس تھڑا ہے, وہ اور بات کر رہے ہیں. تو
میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ ذرا تھوڑا سا ہم لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہمیں سوشل میڈیا ہو یا ریگولر میڈیا، عمران خان ڈیفینیٹلی بار کہہ رہا ہوں کہ a very very important political part، بٹ ہاؤ ٹو ڈیل ود him، بس مکاؤ کیا کرنا ہے، صلح کرنی ہے تو صلح کریں، بس اس گرے ایریا میں اب نہ رہے نہ دوسروں کو رکھیں، تاکہ ہم بڑھ کر اپنے اصل موضوعات پر آئیں۔ سر یہی تو پاپولسٹ لیڈر کی اور پاپولزم کی ایک وہ ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، اس کا ایک افیکٹ ہوتا ہے نہیں، کہ لیکن اس کے بیونڈ سوچنے ہی نہیں دیتے۔ نہ دیکھو نا کہ آپ بھی انٹرو ہی دیتی ہو تو وہاں آتی ہو۔ سر میں تو سچ بتاؤں پاپولر ٹاپک ہے، لوگوں کو پسند ہے یہ دیکھنا، اس لیے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں، لیکن بات وہی ہے نا کہ یہ میڈیا کا کام ہے کہ وہ ڈسٹریکٹ کرے لوگوں کو۔ میرا ابھی اپنا خیال ہے کہ دونوں طرف سے کنفیوز سگنلنگ آ رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ بالکل اس وقت جو ہے دے آر کلولیس، دے ڈونٹ ہیو اے اسٹوری ٹو ٹیل، لیٹس فیس اٹ۔ تو کب تک یوں چلے گا اللہ؟ سر حکومت نے تو بہت برے مووز کیے ہیں، یہ ہم بہت دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں، اور جو تھوڑی بہت ان کی سپورٹ رہ بھی گئی تھی وہ بھی اب مہنگائی اس کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے، اور ہم اپنی اکانومی پہ ہم کتنا وقت اپنے دیا ہے، جتنے بھی ہم شروع کرتے ہیں جی وہ عمران صاحب نے، آپ یعنی بیرسٹر گوہر صاحب نے آپ کا کیا خیال ہے، وہ صلح کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ صلح کرنے سے سر بجلی کے بل کم نہیں ہوں گے، ہاں لیکن وہ صلح کرنے کو آمادہ ہیں، سوال یہ کہ دوسری طرف سے جواب بھی آ رہا ہے یا نہیں، میں فرملی کہہ رہا ہوں نہیں۔ تو پھر تو یہ گیم ہی ہے نا، یہ تو اس گیم میں پھنسایا ہوا ہے سب کو، خود بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ابھی تک تو مجھے کہیں سے ایسا نہیں ہے کہ ان کے جانب سے جو یعنی پیغام جا رہے ہیں ان کی سنوائی ہو رہی ہے۔ تو چلیے سر، آپ نے کہا کہ یہ نیکسٹ ویک تک ریلیونٹ ہو جائے گا ٹاپک، اینڈ موسٹ پروبیبلی ہو ہی جائے گا، بٹ آئی گیس کہ عمران خان سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اگلا ویک نہ صحیح تو، لیکن عمران خان سے پھر بھی ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے اگلے ہفتے تک، آئی فیل ایسے آسانی سے تو نہیں ہوگا، بہرحال بٹ وی کین اسٹل ٹرائی سر۔